السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ ایک دن حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اسے اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجیے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھو، میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ سارا واقعہ اس کو سنایا۔ عورت نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ میرا ہے، نصف سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا۔ سلطان یہاں نہیں ہے، بلکہ تشریف لے گئے ہیں، جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ، اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا اور نصف حصہ سیب کے معاف کرنے کی التجا کی۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے ہیں، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی نہایت خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کے باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیک کاروں کو پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور زاہد سے ان کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرانے کے لیے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میری ایک شرط ہے، جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سے معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت انکار کیا، لیکن مجبوری تھی اس لیے یہ شرط منظور کر لی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کرا دیا۔ جب حضرت ادم رحمۃ اللہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ اور وہ مکان بھی بہت خوبصورت تھا۔ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح کی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئی اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ بادشاہ کے پاس گئے، اسے یاد کرائے کہ آپ حصہ جو نصف تھا معاف فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا جب تک آپ میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کا اتفاق نہیں کریں گے تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی، حضرت ادم رحمۃ اللہ بیوی کے پاس تشریف لے گئے اور جماع کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بدن سے آدم کا ایک لڑکا پیدا ہوا، وہ ابراہیم بن آدم تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم بن آدم کو ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سلطنت ہونے کا واقعہ مشہور ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل لازمی سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔